طلاق احسن کیا ہوتی ہے؟ عورت کو ان دنوں میں طلاق دینا کہ جن دنوں میں اس کو ماہواری نہ آئی ہوئی ہو اور آپ نے ہم بستری بھی نہ کی ہوئی ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ عورت کو ماہواری، اب ان الفاظوں کی وجہ سے بھی میں اسپیکر میں اس بات کو نہیں کرنا چاہتا، تو جب ماہواری نہیں ہوگی تو دلی میلان پایا جائے گا اور تھوڑے سے تھوڑے چانس ہوں گے جدائی کے۔ یہ حکمت ہے، تھوڑے سے تھوڑے موقع ہوں گے، بندہ 1000 بار سوچے گا۔ اچھا، دوسرا کہ بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو، اس کی کیا حکمت عملی کہ ہم بستری ہونے کی صورت میں حمل ہو سکتا ہے، تو اس لیے شریعت نے یہ بڑا پکا پیڈا ایک اصول بنایا کہ ایک تو ماہواری نہ آئی ہوئی ہو کہ عورت پاک ہو، اور دوسرا مقاربت نہ کی ہو بیوی کے ساتھ، مقاربت قرب نہ کیا ہو۔ تو یہ چونکہ کتاب کے لفظ ہیں، یہ بڑے مہذب الفاظ ہوتے ہیں، آگے وضاحت تھوڑی بہت ہی کرنی پڑتی۔ تو ایسی صورت میں صرف ایک طلاق دی جائے، اس کو کہتے ہیں طلاق احسن۔ یہ طریقہ احسن ہے کہ ایک دی ہے تو رجوع کا مقام باقی ہے، ایک دی ہے تو دوبارہ صلح کا امکان باقی ہے، موقع موجود ہے۔ طلاق حسن کیا ہوتی ہے؟ اب پچھلی چیزوں کو ذہن میں رکھنا۔ طلاق حسن یہ ہوتی ہے، حسن کا معنی ہے اچھا، خوبصورتی، بہتر، کہ عورت کو ماہواری نہ آئی ہوئی ہو، وہی پہلے والی شرط، اور مقاربت بھی نہ کی ہو، وہی شرط۔ تو عورت کو طلاق ایک دی جائے اور جب ایک ماہواری گزر جائے تو بغیر مقاربت کیے دوسری طلاق دی جائے۔ یعنی کہ پہلے والی شرطیں ساری ہیں، لیکن احسن میں یہ تھا کہ صرف ایک طلاق دی اور اس کے بعد رجوع کر لیا۔ اب حسن میں کیا کہ ایک طلاق دی اور اس کا پورا پیریڈ گزر گیا، اس کی عدت 1 مہینہ، 1 طہر، 1 ماہواری سے دوسرے حیض سے دوسرا حیض آگے، اس کے بعد دوسری دی۔ یہ حسن طریقہ ہے۔ اس کے بعد بھی رجوع باقی ہے، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ صلح، نکاح، جو بھی معاملہ ہے۔ طلاق بدی کیا ہے؟ بدعی، اس کی 3 صورتیں۔ پہلی کہ ایک مجلس میں ہی 3 طلاقیں ٹھوک دی، اب یہ گناہ ہے۔ اچھا، اب یہ جو 3 طلاقیں دی ہیں، خواہ 3 مرتبہ لفظ طلاق بول کر، نمبر 2 خواہ ایک لفظ کے ساتھ 3 طلاقیں دے دی۔ مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ جاؤ میں نے تمہیں 3 طلاقیں دی، اب ایک ہی مرتبہ بولا تو تینوں ہو گئی، اور خواہ اس کو جدا جدا بول دیا کہ میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ 2 طریقے، خواہ ایک، تو یہ جو طریقہ ہے یہ بدی میں آتا۔ دوسرا اس کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عورت کی ماہواری کے دنوں میں اس کو طلاق دی جائے، یعنی عورت کو حیض آیا ہوا ہے تو اب یہ طریقہ نہیں ہے کہ اس کو طلاق دی جائے، یہ شریعت کے خلاف ہے، تو لیکن طلاق ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا کیا ہے کہ جن ایام میں عورت سے مقاربت کی ہو ان ایام میں عورت کو طلاق دی جائے، کہ تم نے رات کو ہم بستری کی ہے، صبح طلاق دے رہے ہو 4-5 دن، یعنی کہ حمل کا کنفرم نہیں ہے کہ وہ ہوا ہے نہیں ہوا، بات ابھی شک و شبہ میں ہے، تو مقاربت تم نے کی ہوئی ہے، طلاق دی ہے، طلاق بدی، ماہواری میں دی ہے، طلاق بدی، ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دی ہیں، ایک مجلس میں 3 دے دی ہیں، خواہ کسی بھی صورت میں، تو یہ تینوں طریقے بدعی ہیں، لیکن ان تینوں طریقوں پر طلاق ہو جاتی ہے، یعنی کہ ماہواری ہو نہ ہو۔ اگر پوری شرط شرائط کے ساتھ پھر حسن ہوتی، احسن ہوتی۔ اب میں اس کی زیادہ وضاحت میں نہیں جاتا تاکہ آپ مزید کسی قسم کی پریشانی کا شکار نہ ہو، آپ کے لیے صرف اتنی۔ اور اب یہ بڑے بڑے بزرگ سیانے بندے بھی یہ بات کر جاتے ہیں کہ وہ عورت کی تو رضامندی نہیں تھی، عورت کی تو رضامندی، تو یاد رکھیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، تو عورت کی رضامندی ہو یا نہ ہو یہ کوئی معنی نہیں رکھتا،
اب یہاں پہ لڑکی ایک دلیل دیتی ہے، وکیل ان کو سکھاتے ہیں، اور میں تمہیں یہ بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ہم عمر، میں بھائی تو ضرور ہوں، یہ چیزیں بڑی پوائنٹڈ ہیں اگر تم سیکھ جاؤ، اور یہ چیزیں عام نہیں ہیں، اتنی گہرائی میں بندہ جاتا ہی کوئی نہیں۔ وکیل یہ بات سکھاتا ہے کہ تم جج کے سامنے یہ کہہ دینا کہ میری رضامندی نہیں ہے، تو آگے پھر جج کہتا ہے ہاں بھائی، نکاح کرتے وقت تو دونوں کی رضامندی ضروری تھی، تو طلاق دیتے وقت بھی دونوں کی رضامندی ہونی چاہیے۔ اب کئی بندے اس چنگل میں پھنس جاتے ہیں کہ ہاں یار، جج بات تو صحیح کر رہا ہے، وکیل بات تو ٹھیک کر رہا ہے، اس کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نکاح کے وقت جب دونوں کی رضامندی، نارا اور مادہ، میاں اور بیوی کی ضروری ہے، لڑکا لڑکی کی، تو خواہ جو طلاق کا معاملہ ہے اس میں ان دونوں نے جدا ہونا ہے، تو پھر وہاں پر بھی جو ہے وہ دونوں کی رضامندی ہونی چاہیے، تو لوگ اس چکر میں آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، شریعت نے ایسی کوئی جو ہے وہ نہیں ہمیں صورت دی کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ طلاق میں بھی دونوں کی رضامندی، اگرچہ بیوی انکار کر رہی ہو کہ نہ دو طلاق، نہ بولنا اگلا لفظ، پورے گھر والے، اب ظاہر بات ہے خوشی تو کسی کو نہیں ہوتی، جو گھر والے ہوتے ہیں یا دوسرے جو سرپرست ہوتے ہیں یا ولی ہوتے ہیں، لیکن وہ راضی ہوں یا نہ ہو، بیوی منع کرے یا نہ کرے، وہ لڑے جھگڑے، مطالبہ کرے نہ کرے، ہر صورت میں یہ اختیار مرد کو اللہ نے دیا ہے، اور جب وہ بول دے گا تو پھر کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، پھر فیصلہ ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ ایک وسوسہ بھی ذہن سے نکالنا ہوگا کہ عورت کی رضامندی ضروری ہے، اور یہ دلیل نہیں بنانی کہ نکاح میں جب رضامندی ضروری تھی تو اب طلاق میں بھی ضروری ہے۔ اب یہ چیز بھی میں نے پوائنٹ بیان کر دیا کیونکہ یہ عوام الناس کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے کہ سنت کے مطابق طلاق دینے کے فائدے کیا ہیں، جو سنت طریقہ ہے اس کو اگر اختیار کیا جائے تو پھر اس کے فائدے کیا ہیں۔ جب کوئی شخص سنت کے مطابق صحیح طریقے کے ساتھ کہ عورت کی پاکیزگی بھی ہو اور عورت کے ساتھ مقاربت یعنی کہ جمع نہ کیا ہو، تو صرف ایک طلاق دے، اب یہ سنت طریقہ ہے، اور دوسری طلاق کے لیے اگلی پاکیزگی، اگلے حیض سے فراغت کا انتظار کرے اور رکا رہے، جو تقریباً 1 ماہ کے برابر وقت ہوتا ہے۔ تو اس عرصہ میں وہ اس معاملہ پر جو ہے 100 دفعہ سے زیادہ غور کر سکے گا اور برادری سے مشورہ کر سکے گا، لوگ اس کے ساتھ ملاقات کر کے اس کو سمجھا سکیں گے، اور ان کے معاملے میں افہام و تفہیم کا کوئی نہ کوئی پہلو نکل آئے گا۔ اچھا، تو اب اگر وہ دوسری دے دیتا ہے، دوسری پاکیزگی کے بعد، دوسرے طہر کے بعد، تو پھر اس کی آگے عدت ہے، اس عدت میں ویٹ کرے، انتظار کرے، اور تو یقیناً کہ دوسرے مہینے میں دوسرے طہر کی عدت جو ہے اس کے اندر دورانیے کے وہ کوئی نہ کوئی صورتحال نکل آئے گی، اور افہام و تفہیم اور صلح صفائی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ عدت گزرنے کے بعد بھی پھر وہ تیسری طلاق دیتا ہے، تو اب یعنی کہ آگے پھر پاکیزگی آنے کے بعد، یعنی کہ طہر آنے کے بعد، حیض سے فارغ جب عورت ہو جائے تو اس کے بعد، تو اب چونکہ سارا بات مکمل ہو جائے گی، تو اب جب وہ تیسری طلاق دے گا تو اب مکمل طور پہ عورت جو ہے وہ اس کے لیے مغلظہ ہو جائے گی۔ طلاق رجی اور طلاق بائنہ اور طلاق مغلظہ، رجی وہ ہوتی ہے جس میں رجوع کیا جا سکے پہلی اور دوسری طلاق کے بعد، اور بائنہ وہ ہوتی ہے کہ غیر مبہم الفاظوں سے، جس طرح کہہ دیتے ہیں کہ تو میرے لیے میری بہن ہے، تو میرے لیے میری ماں ہے، ٹھیک ہے نا، اور یعنی کہ غیر مبہم الفاظوں سے بول دیا، وہ طلاق بینہ ہوتی ہے جس کے لیے نکاح کی ضرورت ہوتی ہے، اور رجی میں نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد جب تیسری دے دی تو اب مغلظہ، جو کہ غلیظ سے نکلا ہے کہ وہ عورت اس کے لیے گندی ہو گئی اور وہ عورت اس کے لیے ناپاک ہوگی، مراد یہ ہے کہ وہ عورت اس کے حق میں اب نہیں رہی اور اس کے لیے وہ حکم حلت میں نہیں ہے، اب وہ حکم حرام میں چلی گئی، ٹھیک ہے۔ یہ فائدہ ہے سنت طریقے سے طلاق دینے کا۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقوں کے مسائل، ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقوں کے، لیکن اس بات کو میں مختصر سے وقت میں بعد میں بیان کروں گا۔ یہ سوالن جواباً ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیں، مثال کے طور پہ جو عوام الناس کے ذہنوں میں چھوٹے چھوٹے سوال آتے ہیں تو ان کے جوابات دینے آسان ہو جائیں۔
ध्यान से। अब शादीशुदा बंदा जो है उसको चाहिए कि वो तलाक के मसाइल को सीखे, जिस तरह नमाजी नमाज के मसाइल सीखता है, रोज़ादार रोज़ा के मुताल्लिक मसाइल को सीखता है, हज पे जाने वाला हज के अरकान और वहाँ पर करने वाले काम और हज के मसाइल को सीखता है। इसीलिए शादीशुदा बंदा, अब हमारे यहाँ शादीशुदा ये फ़कत पता नहीं एक क्या बन के रह गया है। शरीयत मुतहरा कहती है कि उतनी देर तक जो है वो जोड़े की शादी ना करो जितनी देर तक उनको शादीशुदा बंदे के साथ जो मसले पेश आते हैं उनसे मुकम्मल वाकफियत और आगाही ना हो। तो आज के दौर में मजाक ही समझा जाएगा मेरे इस जुमले को कि ये क्या कह रहे हैं जलाली साहब कि उनको मसाइल सिखाए जाए, यानी कि शायद ही कोई बंदा हो इक्का दुक्का कि जिसके ज़हन में ये पहलू हो कि यार मैंने बच्चे की शादी करनी है, बच्ची की शादी करनी है, तो पहले उनको वो मसाइल सिखाए जाएं कि शादीशुदा बंदे के साथ इस तरह की सूरत हाल पेश आ सकती। ठीक है, तो ये बात भी ज़हन में रखें कि शरीयत की तरफ तवज्जो करना और शरीयत की तरफ वापस लौटना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सवाल नंबर 2, क्या बिला वजह औरत को तलाक देना जायज़ है? यानी कोई वजह ही नहीं, औरत फर्माबरदार भी है, खाना वगैरह बना के भी देती है, अपनी इज्जत का ख्याल भी रखती है, मर्द के बिस्तर को आलूदा भी नहीं करती, और मर्द जिन बातों से रोकता है उनसे वो रुकती भी है, और वो बच्चों की परवरिश भी ठीक कर रही है। तो बिला वजह से मुराद यहाँ पर इस बात को भी ज़हन में रखें कि औरत को ये कहना मैं तुम्हें इसलिए तलाक दे रहा हूँ कि तू मेरे वालिद के कपड़े नहीं धोती, यानी अपने ससुर के। अब ये बातें आप भी कहोगे कि कारी साहब ना इनको ऐसी पट्टियां पढ़ाओ। औरत को ये कहकर तलाक देना कि मैं तुम्हें इसलिए तलाक दे रहा हूं कि तू ना वो मेरी अम्मी की सही मानों में खिदमत नहीं करती। तो याद रखें वो तेरे ऊपर ज़रूरी है, वो तेरी बीवी के ऊपर ज़रूरी नहीं है। अगर वो मुअल्लफ़तुल क़ुलूब के माने में और तेरी इज़्ज़त के पेश नज़र अगर वो कर देती है तो फ़ाबिहा, नहीं करती तो शरई तौर पे उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं आती। सवाल नंबर 3, क्या औरत के लिए तलाक का मुतालबा करना जायज़ है? यानी औरत तलाक का मुतालबा कर सकती? हराम है। औरत अगर शौहर से तलाक का मुतालबा करे तो ये हराम है। काफ़ी सारी मजबूरियां और काफ़ी सारी परेशानियां वहाँ पर जाके शरीयत ने एक मौका रखा है कि औरत जो है वो खुला का मुतालबा कर सकती है और तलाक फिर भी मर्द ही देगा। क्या औरत बजाते खुद कोर्ट से तलाक ले सकती है, अदालत से? ये आज के मुआशरे के मुताबिक मसला बयान किया जा रहा है। तलाक का इख्तियार शरीयत ने मर्द को दिया है। अगर जज खुद कोई फैसला करेगा, मिसाल के तौर पे वो एक मरतबा भेजते हैं बंदा और उसको बुलाते हैं शौहर को, वो नहीं जाता, वो दूसरी मरतबा बुलाते हैं, वो अगला फिर नहीं जाता, ऐसे ही है ना। वो तीसरी मरतबा बुलाते हैं, वो तीसरी मरतबा नहीं जाता। तो अब पाकिस्तान की कोर्ट में भी ये कानून बना हुआ है कि वो हद फासल के तौर पे वो एक तलाक उसको इशू कर देते और आगे उस पर निकाह हो जाता है। निकाह की गिरा जो है वो मर्द के हाथ में है। वो कोई जज है, वो कोई काजी है, वो कोई वकील है, वो ऐसे नहीं होता यानी उधर से वो कागज बन जाए, परमट बन जाए। ये बात आपकी समझ में आ गई? तो इसलिए औरत को किन हालात में तलाक देना गुनाह नहीं है। वो कौन से हालात हैं कि जिन हालात में तलाक देना औरत शौहर को या शौहर के दीगर रिश्तेदारों को तकलीफ पहुंचाती है, या नमाज नहीं पढ़ती, या औरत बेहया है, या औरत जानिया है, तो ऐसी सूरत में शौहर के लिए तलाक देना जायज़ है।